ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم۔ بآواز بلند پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بعد از حمد و صلوات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج ہم یہاں مرکزی جامع مسجد تاجدار ختم نبوت نلہڈ میں امام المتقین ولی الصادقین مامور من الرسول افضل البشر بعد الانبیاء یار مزار و یار غار خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں جمع ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج 22 جمادی الثانی ہے اور اس ماہ کی 22 تاریخ کو خلیفہ بلا فصل انبیاء و مرسلین کے بعد افضل ترین شخصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ اسی مناسبت سے جامع مسجد تاجدار ختم نبوت کے خطیب محترم عزت مآب حضرت علامہ مولانا حافظ منظور احمد چشتی صاحب دامہ اقبالہ اور علماء نلہڈ نے اور ان کی بہمی مشاورت سے آج کی اس خوبصورت فقید المثال ایمان افروز تاریخ ساز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس پر مسجد حاضہ کے خطیب محترم و جمیع علماء نلہڈ خراج تحسین کے مستحق اور حقدار ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مسند خطابت پر اہل سنت کی انتہائی علمی اور فکری شخصیت استاذ العلماء شیخ الحدیث والتفسیر عالم باعمل حضرت علامہ مولانا مفتی اظہر محمود ازہری دامہ ظلہ شیخ الحدیث جامعہ عربیہ مفتاح العلوم حضرو، آپ جلوہ افروز ہیں اور کچھ دیر کے بعد آپ سے مخاطب ہوں گے۔ ایک بات یہاں کہتا جاؤں کہ حضرت شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء علامہ مفتی اظہر محمود ازہری دامہ اقبالہ، آپ کی خدمات دینیہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اہل سنت کے حلقوں میں آپ ایک تحقیقی اور فکری شخصیت ہیں اور آپ اپنی مثال آپ ہیں۔ آپ نے ماضی بعید میں اور ماضی قریب میں اور حال میں جس جرت، متانت، دور اندیشی اور گہری فکر و نظر کے ساتھ اہل سنت کے عقائد، نظریات اور خیالات پر پہرا دیا اور اہل سنت و جماعت کو
متشدد حلقوں کے متشددانہ رویوں سے محفوظ رکھا اور اہل سنت کو اس کی اساس پر باقی رکھا، یہ آپ کا خاصہ بھی ہے اور آپ کا درہ امتیاز بھی ہے۔ وہ تدریس کا میدان ہو، تقریر کا میدان ہو، فتویٰ کا میدان ہو یا مناظرہ کا میدان ہو، ہر موقع پر جس شخصیت نے اہل سنت و جماعت کی فکری آبیاری کی اور اس شجر نور کو خشک ہونے سے اور مرجھانے سے اپنے علمی کردار کے ساتھ سیراب رکھا، اسے دنیا شیخ الحدیث و تفسیر مفتی اظہر محمود ازہری کے نام سے جانتی ہے۔ یہاں نلہڈ میں علماء کرام نے آپ کی خدمت میں حاضری دینے کی غرض و غایت سے ایک پلان ترتیب دیا۔ یہ مولانا نور احمد قادری صاحب جو جامعہ عربیہ مفتاح العلوم کے فاضل بھی ہیں، ان کی خواہش تھی اور انہوں نے ہم سب کو علماء کرام کو ایک احساس دلایا اور ہم نے یہ تہیہ کیا کہ ہم حضرت کی خدمت میں جا کر آپ کی قدم بوسی اور دست بوسی کا شرف پائیں گے، لیکن مشاورت کے بعد یہ طے پایا کہ یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور خلیفہ بلا فاصل امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے ایام چل رہے ہیں، تو کیوں نہ یہاں پر حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا جائے اور اس میں حضرت شیخ الحدیث و تفسیر دامہ اقبالہ کو مدعو کر کے آپ کی دست بوسی بھی کی جائے اور آپ کے ملفوظات سے بھی حصہ لیا جائے۔ تو الحمدللہ آج آپ کے سامنے ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ شیوہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے بھی ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں۔ میں حضرت صاحب علامہ صاحب عزت مار کو سلام پیش کرتا ہوں۔ 3 دفعہ مجھے موقع ملا ہے وہاں جانے کا۔ میرے خالہ صاحب سعید صاحب ان کے شاگرد ہیں، بے شک ان کو سلام ہے، ان کی شخصیت کو کیا بات ہے جی۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ تو ہم اہل سنت و جماعت کا یہ درہ امتیاز ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ بھی ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت الشیخ احمد رضا خان قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کیا خوب فرمایا تھا کہ اہل سنت کا بیڑا ہے پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کی غرض و غایت سے آج کی اس عظیم اور فقید المثال کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اور ہم نے حضرت کی بارگاہ میں عرض پیش کی۔ آپ نے ہماری عرض کو، ہماری درخواست کو قبول فرمایا اور آپ آج مسند علم و حکمت پر جلوہ افروز ہیں۔
اور کچھ دیر کے بعد آپ اپنے علمی اور فکری خطاب سے ہمارے سینوں کو، ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی دیگر مہمانان گرامی جو سارے کے سارے قابل عزت ہیں، بالخصوص حضرت شیخ الحدیث و تفسیر، شیخ الاسلام والمسلمین، امام الصرف والنحو، استاذ العلماء حضرت شیخ الحدیث علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، بانی تحریک لبیک پاکستان، آپ کے برادر اکبر عزت مآب حاجی امیر حسین صاحب اور آپ کے برادر عزت مآب جناب حافظ محمد حسین صاحب، اور اسی طرح اسیر ناموس رسالت تحریک لبیک کے بے لوث سپاہی عزت مآب جناب سردار اصغر علی خان صاحب، نائب ناظم تحریک لبیک پاکستان ضلع اٹک، صد عزت و تعظیم و تکریم کے لائق عزت مآب جناب ملک شفقت پرویز صاحب، رہنما تحریک لبیک پاکستان جنڈ، عزت مآب جناب علی شان صاحب تحریک لبیک پاکستان، اسی طرح جامعہ عربیہ مفتاح العلوم کے فضلاء کی ایک بھرپور تعداد، جن میں عزت مآب حضرت علامہ مولانا حفیظ الرحمن صاحب، عزت مآب حضرت علامہ مولانا غلام محمد صاحب، عزت مآب حضرت مولانا محمد ارشد میروی صاحب، اور دیگر علماء کرام میں حضرت علامہ مولانا شہراز حیدر صاحب، مولانا قاری ساجد صاحب، حضرت مولانا قاضی امتیاز صاحب، حضرت مولانا محمد صدیق صاحب، اور دربار عالیہ میرا شریف کے خطیب محترم یادگار اسلاف عالم باعمل حضرت علامہ مولانا حافظ عبد الوارث خان صاحب، خطیب دربار عالیہ میرا شریف، آپ کے ساتھ جگر گوشہ استاذ المدرسین استاد میاں حاجی احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت صاحبزادہ محمد علی میروی چشتی نظامی، اور دیگر علماء کرام۔ اگر کوئی نام مجھ سے رہ گیا تو میں معذرت خواہ ہوں۔ دیگر علماء کرام، قابل عزت مہمانان گرامی، قابل عزت شخصیات، جو بھی آج کی اس عظیم و شان فقید المثال کانفرنس کی زینت بنے، سب کو دل کی گہرائیوں سے اور دل کی اتھا سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور سب کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، اور آپ نے اپنے وقت میں سے وقت نکال کر حضرت امیر المومنین خلیفہ بلا فاصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنے کی غرض سے جمع ہوئے۔ میں ایک بات کر کے مائک حضرت شیخ الحدیث کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ جس بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کرنے کی غرض سے میں اور آپ یہاں جامع مسجد تاجدار ختم نبوت میں جمع ہیں، یہ وہ قد آور شخصیت ہے جس نے ہجرت کی رات جو دراہم اٹھائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر خرچ کرنے کے لیے، آج کے پاکستانی کرنسی ریٹ کے مطابق ان کی مالیت 40 لاکھ روپے تھی۔ یہاں زبانیں بیہودہ ہو گئی ہیں، خیالات غیر سنجیدہ ہو گئے ہیں، جو جس کے منہ میں آتا ہے وہ بکتا چلا جاتا ہے۔ زبانیں اتنی بے لگام ہو چکی ہیں اور بولی اس انداز میں بولی جاتی ہے کہ جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہم اس حقیقی مقصد کو بھول چکے ہیں اور ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہے۔ لیکن امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر کا کردار دیکھیے
کہ آپ نے معراج کی رات جو رقم اٹھائی تھی آج کی پاکستانی کرنسی میں، صرف اس رات کو رسول اللہ کے ساتھ جو رقم لے کر چلے اس کی آج کے دور میں مالیت 40 لاکھ روپے بنتی ہے۔ جنہوں نے اپنے گھر میں سوئی بھی نہیں چھوڑی، جنہوں نے اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قربان کر دیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس کا صلہ یہ دیا کہ اس دن سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے تا قیام قیامت صدیق نبی سے جدا نہیں ہوگا اور نبی صدیق سے جدا نہیں ہوگا۔ جس بندے کو صدیق اکبر سے پریشانی ہوتی ہے، الحمدللہ ہمارا گاؤں تو ان بدعات سے محفوظ ہے اور یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ان فتنوں سے محفوظ ہیں، لیکن ایک بات کہنے جا رہا ہوں کہ جس بندے کو صدیق اکبر سے پریشانی ہوتی ہے اور آپ کے نام سے پریشانی ہوتی ہے وہ مسجد نبوی بھی نہ جایا کرے، کیونکہ یہ جگہ صدیق اکبر کے پیسوں سے خریدی گئی۔ وہ روضہ رسول پہ بھی نہ جایا کرے کیونکہ یہ جگہ بھی صدیق اکبر کے پیسوں سے خریدی گئی۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ منبر اور رسول اللہ کے روضہ کے درمیان کا جو جنت کا حصہ ہے اس حصے میں نفل پڑھنے کے لیے ٹوکن کی لائن میں بھی کھڑا نہ ہوا کرے، کیونکہ یہ جگہ بھی صدیق اکبر کے پیسوں سے خریدی گئی۔ سبحان اللہ بولے۔ وہ جنت البقیع میں بھی نہ جایا کرے کیونکہ یہ جگہ بھی صدیق اکبر کے پیسوں سے خریدی گئی۔ اور یہاں ایک بات کہتا جاؤں، معراج کی شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صدیق روانہ ہوئے۔ روانہ ہونے سے پہلے آپ نے 2 اونٹنیاں خریدی۔ کتنی؟ سارے بولو کتنی؟ 2 اونٹنیاں خریدی، جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صدیق اکبر نے غار ثور سے مدینہ تک سفر فرمایا۔ ایک اونٹنی کا نام ہے قصوہ اور ایک اونٹنی کا نام ہے عدبہ۔ قصوہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری فرمائی اور عدبہ پر امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر نے سواری فرمائی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ اس مقام پر لکھتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، جو قصوہ ہے اس پر رسول اللہ سوار ہوں گے اور جو عدبہ ہے اس پر ملکہ کونین سیدہ خاتون جنت سوار ہوں گی۔ صدیق کا مال پاک اتنا ہے، صدیق کا مال پاک اتنا ہے اور قبول اتنا ہے اور مقبول اتنا ہے کہ قیامت کے دن جب آواز آئے گی نا، گردنیں جھکا لو، مخدومہ کونین کی سواری جنت کو روانہ ہو رہی ہے۔ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں جس سواری پر خاتون جنت سوار ہوں گی اس عدبہ اونٹنی کی قیمت دنیا میں صدیق اکبر نے ادا کی ہے۔ اور یہاں مجھے امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک بات کہہ کر صرف 1 منٹ کے بعد میں استاذنا الکریم کے حوالے مائک کرنے جا رہا ہوں۔ غار ثور میں 2 دن اور 3 راتیں نبی نے اور صدیق نے گزارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ اپنی باریک تدبیروں کے ذریعے جب اپنے محبوب کی اور صدیق کی حفاظت کی تو 2 کمزور مخلوقوں کے ذریعے حفاظت کی۔ ایک مخلوق کا نام ہے مکڑی جس کو ڈاور کہتے ہیں، اور دوسری مخلوق کا نام ہے کبوتری۔ مکڑی قرآن مجید کو پڑھیے گا، 20ویں پارے میں سورت العنکبوت موجود ہے۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، وہ سورت جس میں مکڑی کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ عنکبوت میں فرمایا کہ دنیا کے تمام گھروں میں کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہے۔ کوئی کہے گا بندہ سبحان اللہ؟
دنیا کے تمام گھروں میں کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہے. لیکن کبھی غور کرنا اس بات پہ کہ جب نمرودوں اور فرعونوں کو مارنے کی باری آئی تو بڑے بڑے طاقتور محلوں کے اندر مچھر گھسا کر ان کی ناک کے راستے سے ان کے دماغ میں گھسا دیے اور مچھروں سے مروا دیا نمرود کو. اور جب محبوبوں کی باری آئی تو مکڑیوں سے حفاظت کروا لی. آپ کو بھی یہی بات کہتے ہیں کہ کوئی اپنی طاقت پہ، اپنے مال و زر پہ، اپنی محض دنیاوی زر پہ آپے سے بیر نہ ہو. جب اس کے محبوب کی عزت اور حرمت کی بات آتی ہے تو وہ مچھر سے بھی کام لے لیتا ہے، وہ مکڑی سے بھی کام لے لیتا ہے، وہ کبوتری سے بھی کام لے لیتا ہے، وہ کمزور ترین مخلوقوں سے کام لے کے اپنے محبوب کی عزت کی پہرے داری کرواتا ہے. اس وقت آپ سے مخاطب ہونے جا رہے ہیں اہل سنت کی انتہائی علمی فکری شخصیت. اٹک سے میرے بھائی عزت مآب جناب لال محمد فاروقی صاحب بالخصوص اس محفل میں تشریف فرما ہوئے. نلہٹ کے تمام علماء کرام، مولانا حافظ منظور احمد صاحب، مولانا حامد الرحمن صاحب، مولانا نور احمد قادری صاحب، مولانا ثاقب الرحمان صاحب، تمام کے تمام اس خراج تحسین کے حقدار ہیں جن کی کاوشوں سے، جن کی محنتوں سے آج کی یہ کانفرنس پروان چڑھی. میں دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں اہل سنت کی انتہائی علمی فکری شخصیت اور انتہائی فکر انگیز خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کرنے کے لیے آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی اظہر محمود ازری دامہ اقبالہ. نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. زور سے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت.